ایک شخص آیا ایک دن، انہوں نے کہا جی میرا بچہ قرآن کا حافظ نہیں بنتا، میں کیا کروں؟ میں نے تو بہت اسے کہا ہے۔ میں نے کہا کوئی ترتیب کر لے گھر میں، اس ترتیب کے مطابق بچہ پڑھے گا۔ جی کیا ترتیب کروں؟ پھر ہم نے انہیں سمجھایا۔ میں نے کہا جب آپ گھر جائیں نا، اپنے بچے کو ڈائریکٹ نہ کہیں حافظ بن جا، عالم بن جا، قرآن پڑھ، اللہ رسول ذکر، ایسا نہیں کرنی، یوں آپ کا بچہ نہیں پڑھے گا۔ آپ ایک تجربہ کر لیں، آپ گھر جائیں، جب آپ کے بچے بھی بیٹھے ہوں، بچوں کو دیکھے بغیر اپنی گھر والی کو کہو کہ آج ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی، آج اس شخص کا بیٹا حافظ بنا تھا، میں اس کی تقریب میں گیا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب تھی۔ تو آپ کے بچے کا ذہن بنے گا کہ حفظ اچھی چیز ہے۔ اپنے بچے کے سامنے کسی حافظ کو بلائے اور اس حافظ کو انعام دے کہ بیٹا آپ نے حفظ کیا، ماشاءاللہ یہ انعام ہے آپ کا۔ جب آپ اپنے بچے کے سامنے ایک حافظ بچے کو انعام دیں گے تو آپ کے بچے کا لاشعوری میں یہ ذہن بنے گا کہ حفظ قرآن اچھی چیز ہے۔ پھر بیٹھ کے حافظوں کی بات سنائیں، حفظ کی گھر کا ماحول اس کو پرووائڈ کریں، آپ کا بچہ حافظ بننا شروع ہو جائے گا۔ ہم ماحول دیتے ہیں گانے والا، ہم ماحول دیتے ہیں ناچ والا، ہم ماحول دیتے ہیں ڈرامے والا۔ باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہوتا ہے پتر وہ قسط میں ڈرامے دے نہیں دیکھ سکا، 10 اس قسط کی ہویا ہے۔ جب بیٹا آپ کو سنائے ابا اس ڈرامے میں قسط میں یہ چل رہا تھا، وہ خاک حافظ بنے گا، وہ خاک عالم بنے گا، وہ کہاں اپنے دماغ میں چیز لے کر آئے گا کہ میں نے قرآن یاد کرنا ہے۔ میں ایک دکان میں گیا، ایک وہ ہیئر ڈریسر تھے، وہ بال کاٹتے ہیں لوگوں کے، بچے اپنے بچے کو مار رہے تھے۔ میں نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہتے نماز کے لیے نہیں جاتا، اور وہ خود ایک نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میرا بچہ تو اس کو رو کے چلا گیا، بہت رویا، اس نے بہت سخت مارا اسے۔ میں نے اس کو بعد میں ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ میں کہ صرف تیرے واسطے اللہ غفور الرحیم ہے، بچے واسطے کوئی نہیں؟ یہ تو بچہ ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ اللہ وہ نابالغ ہے، اس پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہے، انہوں کوٹر پہ رہی ہے، تو نماز نہیں پڑھتا تو بچ رہے۔ اور اللہ کے بندے آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نماز بھی بنے تو آپ خود نماز پہ جائیں، آپ کے بچے خود ساتھ جائیں گے، تو ماحول پرووائڈ کریں۔ تو میرے دوستوں آپ مجلس حدیث میں بیٹھے ہیں، درس حدیث میں بیٹھے ہیں، آپ حضرات کے پاس آئے، ان سے آپ چہلے حدیث پڑھیں، 40 حدیثیں یاد کرنے کی ترتیب بنائیں، آپ کے گھر میں برکتیں بھی اتریں گی، رحمتیں بھی اتریں گی۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، اللہ رسول کی بات ہو جائے، اس گھر میں کسی عامل کو بلوا کر پھونک مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس میں دم درود دے واسطے لوڑ نہیں پڑی بھی تو جن بھجا دے ہوتے، اے کر دے ہوتے تھے، او ہو گیا تھے، رات کی آوازیں آنے دے ہوتے، میں تو ڈر گیا سی، میرا اے ہو گیا، یہ ضرورت نہیں پڑے گی جس گھر میں اللہ رسول کی بات ہوگی۔